اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، ذرا محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو ان فضلاء کرام کو، اور اب تو علماء کرام ہیں جو آج بخاری شریف کا آخری سبق پڑھ کر علماء کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں، ان فضلاء کو، ان کے والدین کو، ان کے اہل خاندان کو، جامعہ عثمانیہ کے منتظمین کو، معاونین کو، تمام اساتذہ اور طلباء کو مبارکباد دینا چاہوں گا اس سعادت عظمیٰ پر کہ آپ نے بخاری شریف بھی مکمل کی ہے، آج آپ اپنا دورہ حدیث بھی مکمل کر رہے ہیں، اور درس نظامی کا نصاب جو آپ نے پڑھا ہے وہ بھی مکمل کر رہے ہیں۔ آج آپ کی 3 تکمیلیں ہیں، بخاری کی تکمیل مستقل ہے، دورہ حدیث کی تکمیل مستقل ہے، اور درس نظامی کے نصاب کی تکمیل مستقل ہے۔ اس پر آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنا تمام متعلقین کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر کا ذریعہ بنائے۔ آپ نے آخری حدیث پڑھی ہے، آخری حدیث کے بارے میں 2-3 باتیں کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو میرے سامنے حضرات تشریف فرمائے ہیں ان سے ایک آدھ بات کر لوں۔ سبق کی بات بھی کروں گا لیکن آخر میں پہلے جو ہمارے مختلف طبقات سے بزرگ حضرات تشریف لائے ہیں ان سے ایک بات تھوڑی سی تفصیل سے کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذوق اور اپنے معیار کے مطابق لاکھوں احادیث میں سے یہ منتخب مجموعہ پیش کیا ہے۔ اللہ پاک نے اتنی قبولیت عطا فرمائی ہے، اتنی قبولیت عطا فرمائی ہے کہ جب سے لکھی گئی ہے تب سے پڑھی جا رہی ہے، دنیا کے ہر علاقے میں پڑھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اللہ پاک سینکڑوں کتابیں ہیں، لیکن ان سب کتابوں میں سب سے زیادہ قبولیت کسے حاصل ہوئی ہے؟ البتہ الجامع الصحیح للبخاری کو۔ یہ حدیث کی کتاب ہے، ان میں احادیث کا مجموعہ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے ملتا کیا ہے؟ وہ ہماری پریکٹیکل زندگی سے حدیث کا تعلق کیا ہے؟ میں اس پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ حدیث کا لفظی معنی تو بات چیت ہے، لغتاً بات چیت کو حدیث کہتے ہیں، گفتگو کو، لیکن جو گفتگو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو شریعت میں وہ حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث کی تعریف ہم طلباء جو کرتے ہیں وہ تو ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فعلہ و تقریرہ، یا او فعلہ او تقریرہ، الگ بات ہے۔ تو حضور کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہے، صحابہ نے بیان کر دی، یہ حدیث ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں ہے، کوئی کام کیا ہے، صحابہ نے کام کرتے دیکھا ہے، روایت کر دیا کہ میں نے حضور کو یہ کام کرتے دیکھا، یوں کرتے دیکھا، یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کچھ نہیں ہے، کیا بھی کچھ نہیں ہے۔ کسی صحابی کا قول یا عمل حضور کے علم میں آیا ہے یا حضور نے دیکھا ہے تو خاموشی کے ساتھ توثیق کر دی، خاموشی توثیق فرما دی کی، تو یہ بھی حدیث ہے۔ قول صحابی کا ہے لیکن حدیث کس کی کہلائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عمل صحابی کا ہے لیکن حضور کی خاموش توثیق کے بعد سنت کس کی کہلائے گی؟ جناب نبی کریم۔ یہ تو حدیث کی تعریف ہے، لیکن ایک ہے تعارف۔ حدیث کا تعارف کیا ہے؟ عبارت تو پڑھوں گا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن ترجمہ آپ کروں گا۔ ایک تعریف ہے جو میں نے آپ کو سامنے عرض کی ہے، ایک حدیث کا تعارف ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ان عمدۃ العلوم الیقینیۃ ورأسها ومبنى الفنون الدینیۃ واساسها
وہ علم الحدیث النبوی شریف. میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، سادہ ترجمہ کر کے بات سمجھانا چاہوں گا. شاہ صاحب کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی کسی بھی بات تک رسائی کا واحد ذریعہ حدیث ہے. دین کی کسی بھی بات تک رسائی کا ذریعہ نہیں، واحد ذریعہ. دین کے کسی بھی مسئلے، کسی بھی حکم تک رسائی کا واحد سورس کیا ہے؟ حدیث ہے. کیسے؟ حدیث ذریعہ ہے. حدیث کے ذریعے ہمیں قرآن پاک ملا ہے. قرآن پاک اللہ رب العزت نے دنیا کو یا ہمیں براہ راست دیا ہے یا کسی کے ذریعے دیا ہے؟ کس کے ذریعے دیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور یہ بات قرآن میں فلاں جگہ یہ ہے، فلاں یہ کس نے فرمائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور نے فرمایا ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث. مثال کے طور پر پہلی 5 آیتیں کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وحی یہی ہے نا، ہر مسلمان جانتا ہے. یہ 5 آیتیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ غار حرا سے. یہ 5 آیتیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ غار حرا سے. غار حرا میں ایک واقعہ پیش آیا. کس کے ساتھ پیش آیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضور نے واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ ہوا تھا، یہ آیتیں ملی ہیں. صحابہ نے روایت کر دیا. اب یہاں ایک بات سوچے ذرا، ہم نے پہلے واقعے پر ہم ایمان لائے ہیں یا آیتوں پر؟ پہلے ہم واقعے پر ایمان لائے ہیں، پہلے آیتوں پر ایمان لائے ہیں؟ واقعہ پہلے مانا ہے یار. واقعہ مانا ہے تو آیتیں ہیں، واقعہ ہے تو آیتیں بھی ہیں. واقعہ نہیں ہے تو آیتوں کا کوئی اور سورس ہے؟ اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا، حضور نے بیان فرما دیا، صحابہ نے روایت کر دیا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ حدیث. تو ہمیں قرآن پاک کی پہلی 5 آیتیں کس کے ذریعے ملی ہیں؟ غار حرا کی حدیث سے. ان آیتوں تک پہنچنے کا سورس کیا ہے؟ غار حرا کی حدیث. اگر غار حرا کی حدیث ہے تو 5 آیتیں بھی ہیں، نہیں ہے تو نہیں ہے. صرف 5 آیتوں کی بات نہیں ہے. قرآن پاک کا ایک جملہ اور ایک لفظ بھی حضور کی وساطت کے بغیر ملا ہے؟ کوئی ایک. قرآن پاک کا کوئی ایک آیت، ایک سورت، ایک جملہ، ایک لفظ، ایک حرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر ملا ہے؟ حضور کی وساطت سے ملا. حضور نے بیان فرمایا. حضور نے بیان فرمایا کیا ہے؟ حدیث. اور یہ بیان فرمایا یہ قرآن ہے. تو پہلے ہم حدیث کو مانے ہیں یا قرآن کو مانے ہیں؟ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، پوچھتے ہیں اور صاحب قرآن پر تو ہمارا ایمان ہے، قرآن پاک کے بعد حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں برخوردار، بعد میں نہیں، پہلے. قرآن پر ایمان بعد میں ہوگا، حدیث پہ پہلے ہوگا. حدیث پہ ایمان ہے تو قرآن پہ ہے. اگر حدیث پہ ایمان نہیں ہے تو قرآن پاک کے کسی ایک لفظ پر ایمان ممکن نہیں. اس لیے میں طلباء سے عرض کروں گا، دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے. ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں. ہمیں قرآن پاک تک رسائی کس کے ذریعے ملی ہے؟ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ بڑی تفصیل سے عرض کروں کہ قرآن پاک تک حدیث کے ذریعے ہمیں کہاں ایک جملے پہ بات نمٹاتا ہوں. قرآن پاک کا کون سا لفظ ہے جو حضور کے بغیر ملا ہے؟ اور جب حضور سے ملا ہے، حضور نے بیان فرمایا ہے کہ یہ لفظ مجھے ملا ہے، تو یہ بیان فرمایا کیا ہے؟ حدیث ہے. کوئی ایک لفظ بھی قرآن کا ہے جو حدیث کے بغیر ملا ہوں. اس لیے قرآن حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ قرآن پاک. دوسری بات، قرآن پاک کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام. اچھا، کسی متکلم کے کلام میں اگر کوئی کنفیوژن ہو جائے، بات سمجھ میں نہ آئے تو کسے پوچھیں گے؟ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کسے پوچھیں گے؟ مجھ سے پوچھیں گے نا. میری کسی بات پہ کنفیوژن ہو گئی آپ کو یا غلط سمجھ گئے تو وضاحت کس سے پوچھیں گے؟ مجھ سے پوچھیں گے.
اچھا قرآن پاک کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو وضاحت کس سے پوچھیں گے؟ اللہ سے پوچھیں گے. اللہ کا نمبر ہے کسی کے پاس؟ اللہ کی بات ہم تک کیسے پہنچے گی؟ قرآن پاک کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، قرآن پاک کے اس جملے سے اللہ کی منشا یہ ہے. یہ بیان کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کا یہ جملہ ہے، اس کا یہ اللہ کی مراد یہ ہے. یہ کون بیان کرے گا؟ اور جب رسول اللہ بیان فرمائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ حدیث ہوگی. قرآن پاک کے کسی جملے سے، کسی آیت سے، کسی لفظ سے اللہ کی منشا کیا ہے، یہ ہمیں کس کے ذریعے ملے گی؟ حدیث کے ذریعے. حضور نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں، بیسیوں مثالیں ہیں ایسی، بیسیوں مثالیں. ایک مثال دیتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری میں روایت ہے، اپنے بارے میں کہتی ہے کنت سؤولاً، میں بڑے سوال کیا کرتی تھی. اپنا تعارف کریں، میں بہت سوال کرتی تھی. اور ذہین طالب علم سوال کرے گا، ذہانت سے پیدا ہوتی ہے. کہتی ہے کنت سؤولاً، سوال کرتی تھی اور جب تک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کرتی رہتی تھی. سوال کرتی تھی اور جب تک بات کلیئر نہیں ہوتی تھی بات سوال کرتی رہتی تھی. ایک سوال کا ذکر کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بیٹھے بیٹھے ایک بات کہہ دی، من ہو سے باعزبا، من ہو سے باعزبا، جس کا حساب ہوا اس کو سزا ہوگی. یہ شرط جزا ہے، شرط جزا میں لزوم ہوتا ہے. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جس کا حساب ہوا نا وہ عذاب سے نہیں بچتا. جس کا حساب ہوا اس کو عذاب ہوگا. حضرت عائشہ نے بات سنی تو چونکی، یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جس کا حساب ہوگا وہ عذاب، اس کو عذاب ہوگا. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن پاک تو کہہ رہا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. جن کو دائیں ہاتھ پہ نامہ اعمال ملے گا اس کا آسان سا سرسری سا حساب ہوگا اور گھر والوں کو آ کر خوش ہو کر مبارکباد دے گا. جب آدمی کامیاب ہوتا ہے تو سب سے پہلے کن کو مبارکباد دیتا ہے؟ ینقلب الی اہلہ. خوش ہو کر سب سے پہلے کہاں آئے گا؟ الی اہلہ. وہ کامیاب ہو گئے ہوں. دوسرے مقام پہ فرمایا وہ لوگوں کو اپنا رزلٹ کارڈ پڑھاتا پھرے گا. ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہو فی عیشۃ راضیہ. میرا رزلٹ کارڈ دیکھو یار، جید جدا و ممتاز ہو یا. اور ساتھ تبصرہ بھی کرے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ. میں نے محنت کی ہوئی تھی، مجھے اندازہ تھا نمبر صحیح آئیں گے. انی ظننت انی ملاق، مجھے اندازہ تھا نمبر ٹھیک آئیں گے، آ گئے ہیں. فہو فی عیشۃ راضیہ، بڑی مزے سے ہوگا، بڑا خوش ہوگا، راضی خوشی ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ خوش ہوگا، گھر والوں کو آ کے مبارکباد دے گا، لوگوں کو رزلٹ کارڈ پڑھاتا پھرے گا، عیشت راضیہ میں ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں من ہو سے باعزبا، جس کا حساب ہوا وہ نہیں بچتا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اشکال سمجھ میں آیا ہے؟ کنفیوژن ذہن میں آئی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں کیسی مزے سے بات صاف کر دی. ذاک الارض یا عائشہ من نوقش عذبا. وہ پیشی ہے صرف، جو قرآن پاک کہتے ہیں حساب الیسیرا، حساب نہیں ہے، کیا ہے؟ پیشی. سرکار بلام فلان آیا، ایک آدھ سوال کے جا یار. من نوقش فقد عذبا، جس کا ریکارڈ طلب ہو گیا وہ مارا گیا. آواز پڑی ہے؟ آیا وہ ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک ہے، جاؤ یار. جس کا ریکارڈ طلب ہو گیا، من نوقشا، جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا، مناقشہ کہتے ہیں جس کا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جس کا ریکارڈ طلب ہو گیا نا وہ مارا گیا. اب یہاں حساب یسیرہ سے مراد حساب نہیں پیشی ہے. یہ مطلب کس کا؟ اللہ نے فرمایا نا، تو بیان کون کر رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حساب یسیرہ کا یہ مفہوم جو اللہ کی منشا ہے ہمیں حدیث کے ذریعے ملا یار.
اگر حدیث درمیان میں نہ ہو تو میں نے ایک مثال دی ہے بیسیوں میں سے کہ قرآن پاک کی کسی آیت سے کسی لفظ سے اللہ کی منشا کیا ہے، یہ ہمیں کس کے ذریعے ملے گی؟ حدیث کے ذریعے۔ تیسری بات، جناب نبی کریم قرآن پاک نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور کس کی کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دو باتوں میں کریں گے نا، حضور نے فرمایا ہے وہ کرنی ہے، حضور نے کیا ہے وہ کرنی ہے، قول اور فعل میں۔ حضور کا قول ہمیں کہاں سے ملے گا؟ حضور نے یہ حکم دیا ہے کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا نا۔ حضور نے یہ فرمایا ہے، وہ کیا فرمایا وہ تو بعد میں ہے، پہلے فرمایا ہے۔ یہ فرمایا ہے کیا ہے؟ حضور کا کوئی ایک ارشاد بھی حدیث کے بغیر ملتا ہے؟ حضور نے یہ کیا تھا۔ اب یہاں بھی ایک فرق ہے، علماء کرام کے ذہن میں تو ہے، میں عوام کو بھی، ایک ہے حضور نے یہ کیا تھا، ایک ہے حضور یہ کرتے تھے۔ کیا تھا حدیث ہے، کرتے تھے سنت ہے۔ حضور نے یہ کیا تھا، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ یہ کام کرتے تھے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ کیا تھا کہاں سے ملے گا؟ کرتے تھے کہاں سے ملے گا؟ فرمایا ہے کہاں سے ملے گا؟ کیا ہے کہاں سے ملے گا؟ حضور کی سنت تک رسائی کس کے ذریعے ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تک رسائی کس کے ذریعے ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ قرآن کے الفاظ تک رسائی حدیث کے ذریعے۔ قرآن پاک میں اللہ کی منشا اور مراد تک رسائی حدیث کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تک رسائی کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے۔ حضور کی سنت تک رسائی کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے۔ ایک پانچویں بات بھی کہہ دیتا ہوں، میں خلاصۃ الخلاصہ کر رہا ہوں۔ بس اوقات کوئی بات سمجھنے میں جب تک بات کا بیک گراؤنڈ سامنے نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ حکم کہاں فرمایا تھا؟ کس بیک گراؤنڈ میں کیا تھا؟ کس واقعے میں کیا تھا؟ بات کا مفہوم سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ماحول کے تبدیل ہونے سے لفظ کا معنی بدلتا ہے نہیں بدلتا؟ بیک گراؤنڈ کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے نہیں بدلتا؟ بیک گراؤنڈ کون بتایا گیا؟ اس کی بھی بیسیوں مثالیں، ایک مثال عرض کرتا ہوں، مثال بھی عرض کرتا ہوں، لطیفہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ان کو پتہ ہے میری عادت لطیفوں کی بھی ہے۔ ایک بدری صحابی ہے، گھبرانا جانو میں، ایک بدری صحابی ہیں بڑے بار، حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ بدری صحابی ہیں، حضرت عبداللہ عمر کے ماموں ہیں، حضرت عمر کے سالے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قدامہ بحرین کے گورنر تھے۔ کسی نے شکایت کر دی قدامہ شراب پیتے ہیں، ہو گئی حافظ ابن حجر نے بڑے مزے لے کے قصہ بیان کیا، شراب پیتے۔ انکوائری بھیجی، محمد بن مسلمہ آئی جی پولیس سے زمانے میں، تو ان کو بھیجا، کہا کہ ہاں جی خبر رپورٹ ٹھیک ہے، بلا لیا۔ اب قدامہ ہے، حضرت عمر کے سامنے پیش ہے۔ قدامہ شراب پیتے؟ ہاں کبھی کبھی پیتا ہوں۔ شراب حرام ہے پتہ ہے، کوڑے بھی لگتے ہیں پتہ ہے۔ پھر میں نے کہا جی قرآن پاک اجازت دیتا ہے، قرآن پاک کبھی کبھی پینے کی کیا کرتا ہے؟ اجازت دیتا ہے۔ اب ذرا قرآن پاک کی شراب کی حرمت والی آیات پڑھ لیں ذرا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب جوا چھوڑو یار، گند ہے ذرا، شیطان کا کام ہے، چھوڑو۔ یہ کیا ہے؟ حرمت کا اعلان۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ یہ حکمت ہے کہ شراب کے آدمی لڑائی کرتا ہے، نمازوں سے غافل ہو جاتی ہے، حکمت بیان کی ہے۔ آگے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ تاکید ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ ایمان والے لوگ، عمل صالح والے لوگ
وہ اگر چکھ چکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے. آیا تھا یار اسی طرح شراب حرام ہے چھوڑ دو، اس سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے حرام کیا ہے. اللہ کے رسول کے حکم کی تعبیر کرو. اور اگر ایمان لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا، اگر ایمان تقوی کے باقی معاملات میں ٹھیک ہیں کوئی حرج نہیں چکھ چکھ لیں. ترجمہ یہی ہے بھائی، ترجمہ 100 سال پہلے بھی یہی تھا، 100 سال بعد بھی یہی ہوگا. یہ ایک بات نقطہ اور غور کر، ضروری نہیں کہ قرآن پاک کی آیت کا جو ترجمہ ہو وہی مقصد بھی ہو. ترجمے میں پڑھا ہے جی، قرآن پاک کی آیت کا جو ترجمہ ہو مقصد بھی وہی ہو نا، مقصد کے لیے کچھ اور تلاش کرنا پڑے گا. اور ترجمہ یہی ہے. عبداللہ حضرت عمر کہتے ہو قدامہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر کپڑا رہ جاتا نا، قدامہ یہ کیا کہہ رہے ہو حضرت؟ مطلب تو یہی ہے اس کا. اب لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جہاں بھی چلے جاؤ ترجمہ تو یہی ہے اس کا. ایمان والے لوگ، عمل صالح والے لوگ چکھ لکھ چکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت عمر نے ایک جملہ فرمایا، حضرت عمر نے کہا قدامہ اگر تم بدری صحابی نہ ہوتے خدا کی قسم کھڑے کھڑے تمہاری کھال کھینچ دیتا میں باشر جلد. بدری کی وجہ سے معافی ملی، بدریوں کو بڑی معافی ملے گا. ایک مستقل موضوع ہے پھر کبھی صحیح کہ بدریوں کو بدری ہونے کی وجہ سے کہاں کہاں کیا کیا چھوٹ ملی ہے، کیا کیا رہا. ایک یہ بھی ہے، قدامہ اگر تم بدری صحابی نہ ہوتے تو نہیں کھال کھینچ دیتا میں. یہ مطلب ہے اس کا. حضرت آپ فرمائیں او خدا کے بندے یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا اعلان فرمایا، اعلان فرما کے اب صحابہ کے دل میں اشکال پیدا ہو گیا. یا رسول اللہ، قرآن پاک کہتا ہے رجس من عمل الشیطان، شراب کیا ہے؟ گند ہے میرا، شیطان کا کام ہے. جو ہمارے بھائی اس سے پہلے حرام ہونے کے اعلان سے پہلے پیتے پلاتے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ عہد کی جنگ میں پی کر گئے ہیں، بخاری کی روایت ہے. حرام نہیں تھی تو پینے میں کیا حرج تھا؟ کیوں بھائی؟ جب حرام نہیں تھی تو پینے میں کوئی حرج تھا؟ پیتے پلاتے گئے، جو پیتے پلاتے شہید ہو گئے ہیں، جو پیتے پلاتے فوت ہو گئے ہیں، یہ ان کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے اس سوال کا جواب دیا کہ جو ایمان والے پی پلا کے چلے گئے ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ ان کے لیے تمہارے لیے نہیں ہے. قدامہ کو ڈانٹ بھی پڑی اور چھوٹ کہتے بدری یہ چھوڑتا ہوں اور میں پتہ نہیں کیا کرتا. تمہارے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بیک گراؤنڈ سامنے نہ ہو تو آیت کا مطلب سمجھ پائیں گے آپ؟ یہ بیک گراؤنڈ کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا. کس کے ذریعے ملے گا؟ حدیث کے ذریعے. تو میں اب وہ بات دہراؤں گا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی زبان میں فرماتے ہیں نا، میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں، دین کی کوئی بات بھی حدیث کے بغیر پتہ چلتا ہی نہیں. دین حدیث سورس ہے دین کی تمام باتوں تک، سورس نہیں، واحد سورس. اس لیے حدیث پر ایمان پہلے، باقی باتوں پر ایمان. یہ میں نے تمہید بات عرض کی تھی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق آپ نے دیکھا ہے شروع سے لے کر انما الاعمال بالنیات سے لے کر یہ وزن اعمال کی روایت تک. ایک تو امام بخاری کے ذوق کو ذہن میں تازہ کرے. یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، مسئلہ بیان کر کے اس کی تائید بھی حدیث لاتے، قرآن پاک لاتے ہیں، حدیث لاتے ہیں. امام بخاری کہیں بھی حدیث بیان کر کے مسئلہ نہیں بیان کریں گے، مسئلہ بیان کر کے حدیث بیان کریں گے. امام بخاری کا ذوق سلوک سب میں آیا ہے. کہیں بھی امام بخاری یہ نہیں کرے گا کہ یہ حدیث ہے، یہ اس کا مطلب نہیں، یہ مسئلہ ہے، اس کی یہ حدیث ہے. مسئلہ بیان کرتے ہیں، مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. مسئلہ بیان نہیں کرتے کسی لیے، میں کہہ رہا ہوں مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. اچھا مسئلہ جب کھڑا کرتے ہیں تو دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ بھائی یہ بھی ایک بات ہے.
سب سے پہلے دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ قرآن پاک سے، پوری بخاری۔ کوئی مسئلہ جب کھڑا کرتے ہیں تو سب سے پہلے دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ قرآن سے۔ اس کے بعد دوسری دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ حدیث سے۔ اس کے بعد قرآن پاک یا حدیث کی کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ آثار صحابہ اور تابعین۔ 3 دائرے ہیں استدلال کے، قرآن پاک، حدیث و سنت اور آثار صحابہ۔ صرف صحابہ یا تابعین بھی؟ تابعین۔ یہ اہل سنت والجماعت کے 3 دائرے ہیں استدلال کے، آج بھی یہی ہیں قیامت۔ اچھا ایک اشکال اور دور کر رہے ہیں، یہ 3 دائرے امام بخاری کا ذوق بیان کر رہا ہوں۔ امام بخاری نے عقائد میں یہی طریقہ رکھا ہے نا، اور احکام میں یہ فرق، یہ عقائد میں وہ لاؤ ہو جائے نا، قرآن امام بخاری کا عقیدہ بھی ایمان میں بھی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، فضائل میں بھی، غیر فضائل میں بھی طریقہ ایک ہی ہے۔ پہلی دلیل قرآن سے، دوسری دلیل کس سے؟ حدیث سے، اور اس کی وضاحت کس سے؟ صحابہ سے، تابعین سے۔ اہل سنت کا دائرہ استدلال یہ ہے، یہ بات ذہن میں پکی رکھے کہ ہم جب بھی دلیل لیں گے قرآن سے لیں گے، جیسے قرآن سے لیں گے ویسے حدیث سے بھی لیں گے، اور کوئی وضاحت مانگنی ہو تو وضاحت کس سے مانگیں گے؟ صحابہ سے مانگیں گے، تابعین سے مانگیں گے۔ یہ اہل سنت کا دائرہ استدلال ہے۔ یہاں بھی کیا کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک غلط عقیدے کا رد کیا ہے، تفصیلات چھوڑے بغیر چھوڑ دی۔ ایک غلط عقیدہ کسی زمانے میں رواج پا گیا تھا، لوگوں کو یہ بیماری ہوتی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی تو ماننی بھی نہیں ہے۔ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، بھائی تمہاری سمجھ میں یاد تھوڑا ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں، ایک بات سمجھ میں، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، آج سمجھ میں آ رہی ہیں، جو آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کل آ جائیں گی یار، جلدی کس بات کی ہے؟ کال کریے۔ بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئی، اب یہی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ عمل کیسے تلتا ہے اور قول کیسے تلتا ہے۔ عقل پرستوں کو، امام بخاری کے دور کی بات ہے یہ بات کہ جب بات منہ سے نکل جاتی ہے تولتے کیا ہیں؟ آراز میں سے، جواہر میں سے نہیں ہے۔ عمل کیا ہے گیا، تولا کیا ہے؟ تولا کیا جائے گا؟ ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے دن میزان قائم ہوگا، عمل بھی تلیں گے، باتیں بھی تلیں گی نہیں تلیں گی؟ اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، اس زبان سے بات نکلی ہوئی کیسے تلے گی، اور عمل جو ہو چکا ہے وہ کیسے تلے گا؟ اس زمانے میں کچھ لوگوں کا اشکال ہوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ آج کوئی اشکال ہے؟ میں بات کر رہا ہوں، بات ضائع ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے؟ یہ گفتگو ہوا میں گم ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اور مقدار بھی طے ہو رہی ہے، قریب 3 منٹ کا کلپ ہے، 10 منٹ کا کلپ ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، وزن بھی ہو رہا ہے۔ تو جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے ہاتھ ہلایا ہوں، یہ ہوا میں غائب ہو گیا یا وہ سامنے ریکارڈ ہو گیا؟ اور وزن بھی ہوا ہے قریب 3 سیکنڈ کا، جی 5 سیکنڈ کا۔ اب بات بھی تلتی ہے، عمل بھی تلتا ہے، اور ایسے تلتا ہے کہ بات کی تو ایک دفعہ ہے، سننے پہ کوئی پابندی ہے کہ 100 دفعہ سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ اب اشکال ہی کوئی نہیں۔ یہ اشکال بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ عرض کیا کرتا ہوں۔ بخاری شریف میرے والد صاحب سے پڑھی تھی، حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے، پوری بخاری ان سے پڑھی تھی۔ تو انہوں نے ایک حدیث آئی درمیان میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب میں یا معراج کی رات کچھ مجرموں کو سزا ملتی دکھائی گئی۔ ان میں ایک سزا آپ کو یاد آ گئی ہوگی، ایک سزا یہ تھی باچھیں چیری جا رہی ہے، ایک مجرم کی باچھیں چیری جا رہی ہے دراتی سے۔ حضور نے کہا کون ہے یہ؟ فرشتوں سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو بات بناتا تھا، گھڑتا تھا، اور یبلغ بالآفاق، دنیا کے کناروں تک پہنچا دیتا تھا۔ یہ وہ مجرم ہے جو بات گھڑتا تھا، اور بات گھڑنے کے بعد یبلغ بالآفاق، دنیا کے کناروں تک بات پہنچا دیتا تھا۔ میں نے یہ سوال خود والد صاحب سے کیا، بجی یہ یبلغ بالآفاق کیا ہوتا ہے؟
لیکن سوال کب کیا؟ آج سے کچھ 53 سال پہلے 54 سال ہو گئے. میں نے کہا یہ جملے کا منافع کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے کناروں تک بات پہنچانا تو صبر بھی نہیں تھا اس زمانے میں. تو انہوں نے پھر پنجابی لہجے میں کہا پتر سمجھ میں بھی نہیں آئی پر ہوئے گا. آج جملے کا منافع میں خود کرتا ہوں، میری جیب میں بھی ہے. یہ ذالک کا مبلغ من العلم جو ہے نا یہ میری جیب میں بھی ہے. میں صبح روزانہ ایک پوسٹ تیار کرتا ہوں. تیار کرنے میں تو 2 منٹ لگ جاتے ہیں، پہنچانے میں کتنے منٹ لگتے ہیں بھائی؟ میرا اپنا ایک روزانہ کا ایک وظیفہ ہے، صبح میں پوسٹ تیار کرتا ہوں. دنیا کے کناروں تک پہنچانے میں ہانگ کانگ سے لے کر لاس اینجلس تک، نیروبی سے لے کر تاشکند تک مجھے 3 منٹ لگتے ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں عقل پرستوں کو، یار جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی سمجھ میں آ رہی ہیں، جو نہیں آ رہی سمجھ میں آ جائیں گی یار. ایک صاحب نے سوال کیا، بڑے عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں. مولانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا؟ میں نے کہا ہوا تھا. جسمانی ہوا تھا؟ میں نے کہا جسمانی ہوا تھا. جاگتے ہوئے؟ میں نے کہا جاگتے ہوئے. اس جسم مبارک کے ساتھ اوپر گئے تھے؟ میں گئے تھے. کیسے گئے تھے؟ یہ کیسے جو ہے نا حضور کیسے گئے تھے؟ میں نے کہا بیٹا حضور نے کہاں فرمایا میں گیا تھا؟ کوئی ایک جملہ حضور کا کہیں بتا دو حضور کہ میں گیا تھا. اللہ کہتا ہے میں لے گیا تھا. اب بات کرو. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. حضور کہہ رہے ہیں میں گیا تھا یا اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا تھا؟ اب کوئی اشکال کیا ہے؟ حدیث میں بھی حضور نے یہ نہیں فرماتے میں گیا تھا اور جبی الی السماء، مجھے لے جایا گیا تھا. تو خیر میں نے یہ بات عرض کی، ایک عقیدہ رواج پا گیا تھا بات نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ وزن اعمال نہیں ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کا رد کیا، فرمایا ان اعمال بلیادم وقول حبیوزل. مسئلہ کیا بیان کیا؟ عمل بھی تلیں گے بات بھی تلے گی. اور دلیلیں 2 دی ہیں. ایک قرآن پاک سے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ کہتے ہیں ہم ترازو قائم کریں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہم ترازو قائم کریں گے. ایک یہ دلیل کہاں سے لائے؟ اور حدیث سے کیا لائے؟ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں یار، 2 باتیں ہیں، کلمے ہیں. کلمتان حبیبتان الی اللہ، اللہ کو بڑے پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو پر بڑے وزنی ہوں گے. ترازو پر یہ جملے کیا ہوں گے؟ بڑے وزنی ہوں گے. 2 کلمے ہیں، جملے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ترازو پر کیا ہوں گے؟ وزنی ہوں گے. اللہ کہتا ہے ہم ترازو قائم کریں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں وہاں باتیں تلیں گی. کیا اشکال ہے؟ یہ دلیل کہاں سے لائے؟ حدیث. ایک دلیل قرآن سے لائے نضع الموازین القسط. دوسری دلیل کہاں سے لائے؟ ثقیلتان فی المیزان. اچھا تیسرا مرحلہ باقی تھا. ایک لفظ قرآن پاک نے قسط کا بولا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ پوچھنے کے لیے امام بخاری ایک تابعی بزرگ امام مجاہد کے دروازے پہ چلے گئے. جناب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کس سے کیا؟ قال مجاہد القسطاس العدل بالروبیہ. مجاہد کون ہے؟ تابعی ہے، مفسر ہے، مفسر بڑے مفسرین میں سے. تو کس کا ترجمہ مفہوم کس سے پوچھا؟ امام بخاری کی ترتیب یہاں بھی وہی ہے. ایک دلیل قرآن سے، ایک حدیث سے، اور جو وضاحت طلب بات ہے تو وضاحت کس سے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ کتاب مکمل کی ہے اور بتایا ہے. باقی باتیں چھوڑتے ہوئے مولانا سرفراز صاحب نے آپ سے ایک بات کہی تھی، اسی تتبع میں ایک بات میں بھی کہتا ہوں، پھر حضرت تشریف لے آئے ہیں وہ بیان فرمائیں گے، دعا بھی فرمائیں گے.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور تشریف فرما تھے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، پورا حال، میلے کچیلے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، بہت برا حال تھا اس کا. بلایا اس کو، بلایا یار تیرے پاس اتنی توفیق نہیں ہے کہ یار ایک درم کا تیل لے لے اور تیل لگائے اور بال دھوئے اور ذرا رولیا سیدھا کر یار. بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، میل جمی ہوئی ہے، یار تیرے پاس اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ ایک درم کا تیل لے لے اور نہا کے کپڑے بدل کے کوئی تیل شیل لگا، ذرا حلیہ ٹھیک کر یار. یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میرے پاس اتنے 100 اونٹ ہیں، اتنے 1000 بکریاں، کھاتا پیتا آدمی ہوں، ماتر میل نہیں ہوں. میں کیا ہوں؟ میں سینکڑوں اونٹ ہیں، ہزاروں بکریاں ہیں. حضور نے ایک جملہ فرمایا، وہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. فَلْيُرَا أَثَرُهُ عَلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر انعامات کیے ہیں نا، تو اس کے اثرات تجھ پر نظر آنے چاہیے. پتہ لگنا چاہیے یار کھاتا پیتا آدمی ہے، وہ نظر آنا چاہیے. نعمت استعمال کے لیے ہوتی ہے. فَلْيُرَا أَثَرُهُ عَلَيْكَ، یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ جس کو اللہ نے دولت دی ہے اور جس کو علم دیا ہے. یہاں فَلْيُرَا أَثَرُهُ عَلَيْكَ نہیں، آپ کی زندگی میں علم کے اثرات نظر آنے چاہیے. پتہ لگنا چاہیے مولوی صاحب جا رہے ہیں، مولوی صاحب جا رہے نہیں، مولوی صاحب جا رہے ہیں. آپ کی گفتگو میں، آپ کے طرز عمل میں، آپ کی ڈیلنگ میں، آپ کے معاملات میں نظر آنا چاہیے کہ اس نے دین پڑھا ہوا ہے. وہ جملہ جو حضور نے دنیا کی دولت کے حوالے سے کہا تھا، وہ اس کو کوئی تو نہیں ہے نا یہ یہاں لے آنا. فَلْيُرَا أَثَرُهُ عَلَيْكَ، بس یہی جملہ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. اللہ پاک نے بہت فضل فرمایا، اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا. کچھ دین کی باتیں، کچھ علم کی باتیں آپ کو عطا فرما دی ہیں، تو زندگی بھر ان باتوں کے اثرات آپ پر دکھائی دینے چاہیے. آپ کی زندگی میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے معاملات میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے یار کوئی مولوی صاحب سے بات کر رہے ہیں، کوئی عالم سے بات کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے. اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے.